ہمارے پاس اگلا سوال ہے محمد عامر بھائی کا۔ رات کو کپڑے بدلنا کیا سنت ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ عامر بھائی، آپ کو بہت اچھا سوال ہے۔ اس بارے میں دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، رات کو کپڑے بدلنا سنت رسول ہے۔ نمبر دو، رات کو کپڑے بدلنا عادت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی دو روایتیں ملتی ہیں۔ سبل الرشاد میں یہ موجود، سبل الہدى والرشاد میں موجود ہے۔ آپ اس پر روایات دیکھ سکتے ہیں کہ اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات میں کپڑے تبدیل فرماتے تھے، اور بعض روایتوں میں جی نہیں، دن والے کپڑے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات گزاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ میری خالہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ہے حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں اپنی خالہ کے گھر رہنے جاتا تھا۔ ایک رات اللہ کے رسول بھی اس گھر میں تھے اور میں بھی اسی گھر میں تھا اپنی خالہ کے پاس، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے عمل کو نوٹ کیا۔ وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر لباس کو تبدیل فرمایا، اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام بستر پر تشریف لے گئے۔ تو اس سے سمجھ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس بدلتے بھی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات مزید بھی آپ ایڈ فرما لیں، وہ یہ ہے کہ رات کا لباس بھی دو طرح کا ہوگا۔ نمبر ایک، وہ لباس ایسا ہو جو بندہ شرفاء کی مجلس میں جا کر عام بندہ پہننے میں شرم محسوس کرے، تو ایسے لباس میں آپ رات کو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر لباس ایسا ہے جو آپ ہی کے دینی کے والے سوٹ ہیں، وہ آپ نے صرف رات کو نائٹ ڈریس کے لیے مختص کیا ہوا ہے، تو اس کے پہننے پر آپ آسانی سے جا کر نماز وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کے معاملات بھی چل سکتے ہیں۔ لیکن اس کو سنت لازمی سمجھنا، دین کا حصہ سمجھنا اور اس پر اجر اور ثواب کی باتیں بتانا، اور جو رات کو دن والے کپڑے تبدیل نہ کرے اسے غلط کہنا یا گناہ گار گردانا، یہ غلط ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں شامل کر لیں، اور یہ عادت بندے کی ضرورت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ آپ ضرورت محسوس فرماتے ہیں کہ رات کو کپڑے تبدیل کر لینے چاہیے تو آپ کر لیں۔ بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو بندہ رات کو تبدیل کر کے گھر میں پہن لیتا ہے، نائٹ ڈریس ہوتا ہے، نائٹی ہوتی ہے انسان کی، وہ باہر نہیں پہنتا، تو ایسے کپڑوں کے بارے میں آپ کے لیے گنجائش شریعت میں موجود ہے، آپ پہن سکتے ہیں۔ اور اس طرح کے کپڑے جو آپ صرف اپنے گھر کے لیے استعمال کریں تو میرے مطابق ویسے ہونے چاہیے، کہ حضور پاک علیہ السلام سے نہ بدلنا ثابت ہے تو کبھی نہ بھی بدلیں، لیکن کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلنا بھی ثابت ہے، تو آپ کو اس پر بدل لینا میں یہ اس طرح پہ اجر ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادیہ ہے۔ ہمارے پاس اگلا سوال اتر پردیش انڈیا سے ہے۔ جس بندے کو وتر کی دعا نہ آتی ہو تو وہ دعائے قنوت کی جگہ کیا پڑھے؟ وتر کے اندر 3 رکعتوں میں تیسری رکعت کے اندر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے تلاوت کے بعد۔ اللہ اکبر کر کر دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعا ہے۔ اب یہ جو دعائے قنوت ہے یہ پڑھنا وتر میں ہے۔ اب ایک آدمی نہیں پڑھتا یا اس کو یہ دعا نہیں آتی، تو اس کو چاہیے کہ دعائے قنوت سیکھے، شریعت میں موجود ہے، ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن جب تک سیکھ رہا ہے تو اسے چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتا رہے۔ اس دعا پڑھنے سے اس بندے کے وتر ادا ہو جائیں گے۔ اس کو یہ پڑھ لینی چاہیے، کوئی دعا تو پڑھ لی ہے نا، یہ دعا بھی نہیں آتی تو اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، یہ ہماری کتب فقہ میں باقاعدہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے الفاظ وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ اس کے وتر ادا ہو جائیں گے، لیکن یہ سیکھتا رہے گا، تو سیکھنا چاہیے ہمیں شریعت میں۔ بعض اوقات بہت عجیب مجھے فیلنگ ہوتی ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں، چھوٹے چھوٹے شریعت کے مسائل ہیں اور ہم ان سے ناواقف ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، بچہ 7 سال کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے حکم کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اس پر سرزنش کرنے کی بات کی ہے جب وہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے۔ اچھا، اس پر بھی ایک جملہ سمجھ جائیں، یہ جو حدیث پاک میں ہے نا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچہ 7 سال کو تو نماز کا حکم کرو، وضربوہم علیہ وہم ابناء 10 سنین، 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ اس مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کی ہڈی توڑ دینی، آپ نے اسے ایسا مارنا ہے، اس کو گال اس کو سرخ کر دینی ہے، منہ پہ مارنا تو ہے ہی نہیں، اس میں سرزنش ہے۔ بقدر ضرورت بچہ ہے، اس کو اسی انداز میں تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ سے، سرزنش سے آپ اس کو نماز کی طرف لے کر آ سکتے ہیں۔ ایک قاری صاحب کو میں نے ایک بار روکا نا کہ آپ بچوں کو نہ مارے، تو نے یہ حدیث پڑھ دی، تو میں نے اسے روکا، میں نے کہا ایک منٹ
اپنے مسئلے پر لولی لنگڑی استدلالات نہ پیش کیا کرو، احادیث پاک کو سمجھا کرو. تمہارا استدلال لولا لنگڑا ہے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم یاد کرنے میں بچے کو مارنے پر فرمایا یا نماز؟ کہتا جی نماز. تو میں نے کہا آپ نے نماز پہ مارا؟ کہتا نہیں شرارت پہ. میں نے کہا پھر یہ حدیث کیوں پڑھی ہے؟ خدا کے بندے کیا خواہ سے ڈرامے بازیاں کر رہے ہو. سیدھے طریقے سے بندہ لے کر چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ترک پر منع فرمایا. نماز محتم بشان حکم ہے جس کے نزول کے لیے رب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلا کر نماز عطا کی ہے. باقی سارے حکم زکوٰۃ سے لے کر روزے تک زمین پر آئے ہیں. تو یہ مارنے کی بات ہے. اس طرح کے معاملات ہیں. تو اس پر آپ معاملے کو سامنے رکھ کر آگے چلا سکتے ہیں کہ میں نے کس حد تک معاملہ چلانا ہے اور کس حد تک نہیں چلانا. جی جزاک اللہ. تو میں اس پر جملہ پورا کر لوں کہ یہ جو وطر ہے نا یہ چھوٹی چیز ہے شریعت میں. عام طور پہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو بچپن سے بندے کو پڑھنی چاہیے اور جب پڑھے گا تو پھر اس کو دعائے قنوت تو آنی چاہیے. تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے، معلومات ہونے چاہیے. اس پر بندہ یہ غلطی کر لیتا ہے کہ جی مجھے تو نہیں پتہ، میں تو یاد نہیں کر سکا، میں فلاں نہیں کر سکا. بہت بڑی غفلت اور نادانی کی بات ہے میرے بھائیوں. ہمیں یاد کرنا چاہیے اور فوراً یاد کرنے چاہیے تاکہ ہم شریعت کی ان باتوں کو صحیح طور پہ ادا کر سکیں اور اللہ سے صحیح اجر پا سکیں اور اپنی آخرت کی عبدالآباد والی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.